السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. كيف تمضي معكم الأيام؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا سبق الدرس السادس والعشرون ہے. الدرس السادس والعشرون یہ 26واں سبق ہے. آج کے سبق سے ہم وہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں جو بہت سارے ساتھی مجھے پہلے سبق کے وقت یا دوسرے سبق کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہمیں گرامر پڑھائیں. ہم عربی کی گرامر کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں. تو میں نے آپ سے اس وقت ذکر کیا تھا کہ گرامر جو ہے وہ کسی بھی زبان کی کچھ بعد کا اس کا مقام ہے, کچھ بعد کا وقت ہے جس میں ہم لے کر چلیں گے. تو آج کے اس سبق سے ہم بنیادی طور پر, اور اس میں بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت زیادہ مشکل گرامر جو ہے وہ نہ پڑھاؤں, چونکہ شیئن فشیئن درجتاً فدرجتاً سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزیں سیکھنا وہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور پھر بالخصوص جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اپنے کام کاج کے ساتھ, اپنی نوکری کے ساتھ, اپنے بال بچوں کے ساتھ, تو باقاعدہ انسان پڑھنے کے لیے گیا ہو تو اس کے لیے ذرا آسان ہوتا ہے, لیکن ایسے قدر مشکل ہوتا ہے. آج کے سبق میں ہم ایک اہم جو حصہ ہے گرامر کا اس کے حوالے سے بات کریں گے. اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اب انشاءاللہ تعالی میں ہر سبق کے بعد جو سبق دے دوں اس کو آپ اگر سمجھ چکے ہیں تو خود سے اس کی ایسی کچھ مثالیں آپ تیار کریں اور مثالیں لکھ کر کے ہمیں واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں. ہم ان کی کریکشن کر کے, ان کو درست کر کے, ان کو چیک کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے, تو یہ ایک سیکھنے سکھانے کا عمل اسی انداز سے چلتا رہے گا. انسان زندگی میں بہت مختصر وقت میں بہت زیادہ چیزیں سیکھ سکتا ہے, اس کے پاس قوت ہے, لیکن وقت کے ضیاع سے انسان بچے جائے. تو آج کے جس ہم گرامر کے اس حصے سے بات کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہے مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. یاد رکھیے کہ یہ ایک نام ہے مضاف مضاف الیہ, وگرنہ یہ بہت آسان ہے. مثال کے طور پر ایک گاڑی کھڑی ہے, آپ کہنا چاہتے ہیں یہ گاڑی, تو دوسرا سوال فوراً ذہن میں آئے گا یہ کس کی ہے؟ یہ گاڑی استاد کی ہے, یہ گاڑی ابو کی ہے, یہ گاڑی امی کی ہے, یہ فلاں کی ہے, فلاں کی ہے. تو اس گاڑی کی نسبت آپ نے کر دی استاد کی طرف. اس گاڑی کی نسبت آپ نے استاد کی طرف کر دی. یہ گھڑی میرے ہاتھ میں ہے, تو اس گھڑی کے دیکھتے ہی ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ آخر کس کی ہے, کس کی طرف اس کی نسبت ہے. تو فوراً معلم یا استاذ کا ایک ذہن میں خاکہ آئے گا کہ یہ فلاں کی ہے. تو میں نے اس گھڑی کی نسبت استاد کی طرف کر دی. یہ جو گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس کی نسبت والد کی طرف کر دی, اور یہ جو موبائل ہے یہ بھی کسی کی طرف میں نے منسوب کر ڈالا. تو جو نسبت کرنا ہے, گاڑی کی نسبت کی آپ نے استاد کی طرف, گاڑی کی نسبت کی آپ نے محتمم کی طرف, گاڑی کی نسبت کی آپ نے پروفیسر کی طرف. تو گاڑی کو منسوب کیا کہ گاڑی پروفیسر کی ہے, یہ گاڑی پروفیسر کی ہے. تو آپ اس گاڑی کی نسبت کر رہے ہیں, جس کی نسبت کر رہے ہیں اسے مضاف کہتے ہیں, اور جس کی طرف کر رہے ہیں اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. اور کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ میں نے مثالیں کافی سارے لکھی ہیں, ان مثالوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابھی میں ترتیب سے سمجھاتا ہوں. لیکن آئیے سب سے پہلے کہ سیارتن, سیارتن ایک گاڑی ہے. اب وہ کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے. تو آپ کہنا چاہتے ہیں آگے مدرسن ایک ہے, تو آپ اسے سیارت المدرس کہتے ہیں. تو گویا کہ آپ نے گاڑی کی نسبت کر دی مدرس کی طرف. تو اس کو ہم بولیں گے سیارت المدرس. سیارت المدرس, یہ جو پہلا لفظ ہے اسے مضاف کہتے ہیں, اور یہ جو ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. جس کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں,
جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے اسی بات کو میں ایک اور چیز سے سمجھاتا ہوں۔ باب البیت کہنا چاہتے ہیں گھر کا دروازہ، تو اس دروازے کی نسبت کر دی ہم نے گھر کی طرف کہ گھر کا دروازہ۔ تو اب نسبت کس کی ہے؟ نسبت ہم نے کی ہے باب کی، کس کی طرف کی ہے؟ گھر کی طرف۔ اگر مسجد کا دروازہ ہے تو اس دروازے کی نسبت ہم نے کر دی مسجد کی طرف، تو ہم کہیں گے باب المسجد، مسجد کا دروازہ۔ تو گویا کہ اس دروازے کی نسبت ہم نے کر دی مسجد کی طرف، تو جس کی نسبت کی ہے وہ کیا ہے؟ دروازہ۔ اور کس کی طرف کی ہے؟ وہ مسجد کی طرف کی ہے۔ جس کی نسبت کی جائے وہ مضاف ہوتا ہے، جس کی طرف کر دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تو اگر یہ آپ سمجھ گئے ہیں تو اب آئیے یہاں پر ایک اصول ذہن میں، اس کے لیے دو چیزیں میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ دو چیزیں بنیادی طور پر اس میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیارتن، اس پر تنوین تھی، اس پر تنوین تھی سیارتن، جب بھی آپ اس کی نسبت اس کی طرف کریں گے تو فوراً تنوین ختم ہو جائے گی، تو سیارت المدرس ہی کہیں گے، سیارتن المدرس نہیں کہیں گے۔ تو ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، اور دوسری چیز یاد رکھیں کہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس مضاف الیہ کے نیچے زیر آئے گی، ہمیشہ زیر آئے گی، نہ زبر آ سکتی ہے نہ ہی پیش آ سکتی ہے۔ آگے وہ ممنوع من الصرف کا ایک قاعدہ ہے اس کو میں انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مضاف الیہ ہوگا جس کی طرف نسبت کی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ مضاف الیہ مجرور ہوگا، اس کے نیچے زیر آئے گی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو۔ باب البیتی، اصل میں یہ دونوں الگ الگ لفظ تھے، بابن الگ لفظ تھا، بیتن الگ لفظ تھا۔ تو باب البیتی کہ گھر کا دروازہ، گھر کا دروازہ، بابن تھا تو بابن سے ختم ہو گیا، باب یعنی تنوین ختم ہو گئی، اور البیتی کے بعد زیر آ گئی۔ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے باب البیتو تو بالکل غلط ہوگا، باب البیتا تو بالکل غلط ہوگا۔ تو دو اصول میں نے بنیادی طور پر آج آپ کے اس مضاف الیہ کے حوالے سے بتا دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بابن یہ ایک الگ لفظ تھا، اس کی جو تنوین تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جس پر جو مضاف الیہ ہے، جس کی طرف آپ چیز کی نسبت کر رہے ہیں، وہ چیز جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک سبق میں ذکر کر چکا ہوں کہ کسی بھی نام پر، احمد ہے، اسلم ہے، اکبر ہے، ان پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا، ان پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے جیسے کتاب محمدن ہے، میں نے یہاں پر تو باب البیتی الف لام داخل کیا ہوا ہے، لیکن کتاب محمدن میں کتاب المحمد نہیں کہا بلکہ کتاب محمدن۔ تو چونکہ علم پر جو نام ہیں، چیزوں کے نام ہیں، یعنی اسماء معرفہ ہیں، ان پر وہ نام بندوں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی ملک کا نام ہو سکتا ہے، وہ کوئی خاص نام ہو سکتا ہے، ان پر الف لام کبھی بھی داخل نہیں ہوتا، وہ الف لام کے بغیر پڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ نام نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پر بیتن ہے، وہ پہلے سے نکرہ ہے، تو کسی چیز کو مخصوص کرنے کے لیے اس پر الف لام داخل کیا جاتا ہے، تو باب البیتی۔ آئیے آج کے اس سبق کے اندر اچھا اس کا ترجمہ رہ گیا ہے، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سیارت المدرس، سیارت المدرس، اس کا ترجمہ بالکل الٹ ہوگا۔ یوں ہم ترجمہ کریں گے، عبارت یوں لکھی جائے گی اور ہم ترجمہ یوں کریں گے، مثلا سیارہ پہلے آ رہا ہے تو ہم ترجمے میں بعد میں لے کر آئیں گے، اور مدرس بعد میں آ رہا ہے تو ہم ترجمے میں اسے پہلے لے کر آئیں گے۔ تو سیارت المدرس، اس کا ترجمہ یوں ہوگا استاد کی گاڑی یا ٹیچر کی گاڑی۔ تو استاد پہلے آئے گا اور گاڑی بعد میں آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا آتا ہے، جملے میں کیا لکھا ہوا آتا ہے کہ استاد کا بیگ، استاد کا بیگ۔ اب یہ اس کے ترجمے میں کا کی کے اکثر طور پر آتا ہے،
تو جملہ آپ کے سامنے آ گیا استاد کا بیگ. تو اب استاد اردو میں پہلے آیا ہے اور بیگ بعد میں آیا ہے, تو آپ اس کو چینج کر دیں, اس کو بدل دیں. بیگ کو پہلے لے آئیں, استاد کو بعد میں لے آئیں. تو بیگ کو عربی زبان میں حقیبہ کہتے ہیں اور استاد کو استاد کہتے ہیں. تو آپ یوں کہیں گے حقیبۃ الاستاذ, حقیبۃ الاستاذ. اگر وہی عربی لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو بالکل الٹ کر دیں. اگر اردو لکھی ہے تو عربی میں اس کو الٹ کر دیں, اور اگر عربی لکھی ہے تو اردو میں اس کو الٹ کر دیں. تو سیارۃ المدرس کا ترجمہ یہاں سے ہوگا کہ استاد کی گاڑی. استاد کی گاڑی, میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں کاکی کا ترجمہ آتا ہے. کتاب محمد, محمد کی کتاب. باب البیتی, گھر کا دروازہ. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. رسول اللہ, اللہ کے رسول. بیت اللہ, ہم کعبۃ اللہ کو یعنی کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ, المساجد بیوت اللہ, مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. اور آگے ہے قلم الطالب, طالب علم کا یا اسٹوڈنٹ کا قلم. دیکھیے ترجمہ بہت توجہ سے اسے سمجھیے, بہت اہم ہے. مفتاح الغرفہ, مفتاح الغرفہ کمرے کی چابی. کمرہ اردو میں پہلے آ رہا ہے تو عربی میں بعد میں آئے گا. مفتاح اردو میں پہلے آ رہی ہے تو ترجمے میں بعد میں آئے گی. کمرے کی چابی, کمرے کی چابی. بنت الاستاذ, استاد کی بیٹی. تو ترجمے میں کاکی کے اور اس کا ترجمے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ادھر سے ترجمہ یوں کریں گے اور درمیان میں کاکی کے لے آئیں گے جو اردو کے مناسب ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ اس کی تنوین بھی ختم ہو جائے گی اور ادھر زیر آئے گی. اگر الف لام آ گیا تو ایک زیر آئے گی, اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیریں آئیں گی. کتاب محمدن, کتاب محمدن, دو زیریں آئیں گی. تو آج کے سبق کا خلاصہ میں آپ سے ابھی ذکر کرتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھا. مضاف مضاف الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی نسبت, کسی بھی چیز کی نسبت کسی شخص کی طرف, کسی بندے کی طرف, کسی عورت کی طرف, کسی بچے کی طرف کر دی جائے تو نسبت کرنا یہ مضاف کہلاتا ہے, اور جس کی طرف کر دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے. مضاف ہمیشہ مقدم ہے. آسان ہے, اسے مشکل نہ کیجیے. اب کوشش کر, اور میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اس کے ترجمے میں کاکی کے کا ترجمہ آتا ہے. اور آخری اصول جو اہم ترین اصول ہے جو اس کو موصوف صفت سے الگ کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی مضاف پر, یہ مضاف ہے نا, کبھی بھی مضاف پر, جس کو آپ سیارۃ المدرس, قلم الطالب, کبھی بھی مضاف پر الف لام نہیں آتا. مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا, اور مضاف الیہ پر الف لام آ بھی جاتا ہے اور الف لام نہیں بھی آتا. جب وہ علم ہوگا تو الف لام نہیں آئے گا, اور اگر علم نہیں ہوگا تو اس پر الف لام آ جائے گا. تو اس لیے مضاف پر کبھی الف لام نہیں آتا, اس کی تنوین بھی ختم ہو جاتی ہے, اور جو مضاف الیہ ہے اس کے نیچے زیر آئے گی ایک اگر اس پر الف لام ہے, اس کے نیچے دو زیریں آئیں گی اگر اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. کوشش کریں 10 ایسی مثالیں, آپ نے بہت سارے مفردات پڑھ لیے ہیں, کوشش کریں کہ 10 ایسی مثالیں بنا کر کے جو مضاف مضاف الیہ کی صرف ہوں. لمبے جملے بنتے ہیں مختصر الفاظ سے. یاد رکھیے کہ الفاظ بنتے ہیں حروف سے. حروف کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو الفاظ کا پتہ نہیں ہوگا, اور الفاظ مل جل کر کے جملہ بنتا ہے. تو جب آپ کو الفاظ کا پتہ نہیں ہے تو جملہ بھی نہیں بنا سکتے. اور لمبے جملے, لمبی عبارتیں بنتی ہیں کئی جملوں سے. اگر آپ کو چھوٹا جملہ بنانا نہیں آتا, آپ مفتاح الغرفت ہی نہیں کہہ سکتے کہ کمرے کی چابی, اتنا سا لفظ آپ عربی میں نہیں بول سکتے, تو لمبی عبارت آپ عربی میں کیسے بولیں گے؟ تو یہ بنیاد ہے کہ چھوٹی عبارت سے بڑی عبارت کی طرف جانے کے لیے تو کم از کم 10 جملے ایسے مفردات کو مختصر انداز سے آپ لکھ کر کے مجھے واٹس ایپ پر بھیج دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر, انہیں چیک کر کے ان کی اصلاح اور ان کے اندر جو بہتری کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ضرور ذکر کروں گا. اور اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.